السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تجوید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ جا کر دیکھ لیں، میں نے اس میں کیا بیان کیا ہے۔ تو آئیے بورڈ کی طرف۔ میں زبان اور حلق کے بارے میں آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے عربی میں جو حروف ہیں ان سب کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ حروف مطلب بہت سارے، یعنی الف سے لے کر یا تک سب کو ملا کے حروف کہتے ہیں۔ اور اگر آپ حرف کہیں گے تو ایک لفظ میں شامل ہوگا، یعنی دو سے زائد والوں کو ہم حروف کہہ سکتے ہیں، دو سے کم والے کو حرف کہیں گے۔ اس لیے حروف تہجی، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا الفابیٹ، اے سے لے کے جڑ تک، اسی طرح عربی میں الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کہا جاتا ہے، الف سے لے کر یا تک۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حروف تہجی کتنے ہیں۔ کتابوں میں جیسے کہ یسر قرآن میں ان میں 31 ہیں حروف تہجی، حالانکہ وہ غلط نہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ نورانی قاعدہ میں اس میں 30 ہے۔ اسی طرح اصل جو ہے حروف تہجی 29 ہے، یعنی 29، الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ حروف تہجی جو 29 ہے، یعنی 29۔ اب 31 جو میں نے یسر قرآن میں بتایا ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے وہ غلط ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ وہ اصل میں جو ہے 31 اس لیے بتایا، اصل تو ہے 29، 29۔ تو ایک جو ہے نیچے بڑھا دیا لام الف، تو وہ 30 ہو گیا۔ اب دوسرا یا اور جوڑ دیا، 31 ہو گیا۔ اسی طرح نورانی قاعدے میں لام الف تو ہے نہیں، لیکن دوسرا یا موجود ہے تو اس لیے 30 ہو گیا، لیکن اصل جو ہے وہ 29 ہے، 29۔ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ جیسے کہ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29۔ اور جو یا ہوتے ہیں دوسرا والا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ والا یا یہ اصل میں اردو میں کام آتا ہے، اس لیے ہم اس میں عربی میں نہیں جوڑتے، سمجھ گئے؟ اب اس میں جو ہے 29 حروف میں سے جو ہے وہ 29 حروف ہے، لیکن اس کا مخرج جو ہے 17 ہے۔ کیوں کہ مخرج 17 ہے کہ بعض اوقات میں ایک حرف کا مخرج اور 2 حرف کا مخرج، 3 حرف کا مخرج ایک ہے، تو اسی طرح اکاؤنٹنگ کرنے کے بعد 17 مخرج نکلتے ہیں۔ اب میں نے اوپر لکھا دیا مخارج جمع ہے مخرج کا۔ اب یہاں پہ بھی حروف تہجی والا وہی والا بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے کہ اگر ہم حروف کہیں گے تو بہت سارا ہوگا، حرف کہیں گے ایک حرف ہوگا۔ اسی طرح مخرج جو ہے وہ ایک حرف کو کہیں گے، اور جو ہے مخارج بہت سارے مخارج کو کہتے ہیں، سمجھ گیا؟ مل کے جو ہو گیا۔ اب میں آپ کو مخارج کا معنی کیا ہے؟ مخارج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جو چیز، جو حرف جہاں سے نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہے، سمجھ گئے؟ یہ مخرج کا معنی ہے، کیونکہ ہم جب منہ کے حصے میں سے ادا کرتے ہیں وہ اس کا مخرج ہوا۔ اسی طرح کچھ بھی چیز آپ پکڑ لیجئے، جیسے کہ بوتل ہے۔ اب یہ جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جیسے کہ یہ بوتل ہے، یہ بوتل جو ہے اس کے اندر پانی ہے۔ اب یہ پانی جیسے نکلتے ہیں، یہ نکلنے کی جو منہ کا حصہ جو ہے نا یہ مخرج ہے، آپ سمجھیے یہ مخرج ہے۔ اب یہ دیکھیے مخرج کا جو ہے نکلنے کا طریقہ الگ ہے، اگر اس کو ہم جیسے پورا گرا دیں گے یہ الگ طریقہ ہو گیا،
آہستہ آہستہ کریں گے یہ الگ طریقہ ہو گیا، نارمل کریں گے یہ الگ طریقہ ہو گیا. تو اسی طرح یہ جو الف سے لے کر یا تک جو ہے، یہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہے، ان کا بھی مخرج الگ الگ ہے. لیکن دیکھیے تا کا، تو کا، صحیح ہے، اور دال کا مخرج دیکھیے، زبان کی نوک، ثنا اولیاء کی جڑ. اب دیکھیے تین لفظ، تین حروف میں ایک مخرج آ گیا. تو اسی طرح تو کل مخارج کتنے ہو گئے؟ 17. 29 حروف کے مخارج کتنے؟ 17. اب میں آپ کو بتاتا ہوں الف سے لے کر جو یا تک ہے، ان میں کتنے حروف باریک پڑھا جاتا ہے اور کتنے پر. باریک اور پر کا جو قاعدہ ہے میں آگے آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کتنے حروف پر پڑھا جائے گا اور باریک. الف سے لے کر جو یا تک ہے 21 یعنی 21 یہ باریک پڑھا جائے گا، اور 8 حروف جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا. میں آپ کو گول دائرہ بنا دیتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجئے. جیسے کہ یہ ہے خا، ایک ہو گیا سواد، سواد، تو زو، غین، قاف. کتنے ہوں گے؟ 1 2 3 4 5 6 7. صحیح ہے. اب یہاں پہ رو، گول دائرے دیکھ لیجیے آپ، 1 2 3 4 5 6 7 8. صحیح ہے. اب یہ دیکھیے پر حروف 8 ہیں، پر حروف 8 ہیں. باریک حروف، باریک حروف جو ہیں 21. تو 8 اور 21 کتنا ہو گیا؟ 29 ہو گئے. آپ یہاں تک سمجھ لیجئے. شاید ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ جو ہے سمجھے. میں آپ کو شروع سے ہی چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سمجھیں کہ کیونکہ تجوید کا جو ہے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ تجوید کا مرتبہ کتنا ہے، کتنا افضل ہے. تو اب ان چیزوں کو سمجھیں، اب ان میں مشق کریں. میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہوں گا کیسے پڑھنا ہے. میں خود بھی پڑھوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھیں گے. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.